بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اگر مجھے لوگوں کے سست ہونے کا ڈر نہ ہو اور میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کر گلی بازاروں میں پھیلا دو اور 4 اشخاص کو جنت کی گواہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ عرض کی حضور کون کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خاوند پر نچھاور کر دیں اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خاوند اس پر راضی تھا، جنت میں جانے سے اس کو کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہیں اور ذرائع آمدنی تھوڑے، لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا اور اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہا۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے والدین اس پر خوش ہوں، اس سے راضی ہو جائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اور چوتھا وہ شخص جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، وہ گناہوں کی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ فرمایا، یہ 4 ایسے شخص ہیں اے عمر، اس بات کا اگر ڈر نہ ہو کہ لوگ سست پڑ جائیں گے، ان 4 اشخاص کے بارے میں شہادت دے دو کہ یہ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ حدیث مبارک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی موقع پر ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان بد کلامی ہوئی۔ مسلمان نے کہا، اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہاں کے لوگوں میں سے بہتر قرار دیا۔ اس کے جواب میں یہودی نے یہ کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جہاں کے لوگوں میں سب سے بہتر قرار دیا۔ اس پر مسلمان نے طیش میں آ کر یہودی پر ہاتھ اٹھا دیا اور اس کے گال پر تماچا مارا۔ یہودی شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا اور اس مسلمان کا پورا واقعہ بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم بنایا۔ سبحان اللہ! اس وقت یہود و نصارہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے کہ آپ حق کے مطابق ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو طلب فرمایا۔ جب مسلمان حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے صورتحال کی تحقیق کی۔ اس نے یہودی کے بیان کردہ واقعے کی تردید نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوں کی توں ساری بات بتا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریقین کے بیانات سن کر فرمایا، مجھ کو موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ قیامت کے دن سور پھونکے جانے پر جب سب لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے تو ان کے ساتھ میں بھی بے ہوش ہو کر گر جاؤں گا، پھر سب سے پہلے ہوش میں آنے والا شخص میں ہوں گا۔ لیکن جب میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہیں، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا اس وقت یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جانے والے لوگوں میں شامل ہوں گے اور ان کی بے ہوشی مجھ سے پہلے ختم ہو چکی ہوگی، یا یہ ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ قرار دے دیا ہوگا اور بے ہوش ہو کر گر پڑنے والے لوگوں میں شامل ہی نہیں ہوں گے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اور میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا اس وقت یہ ہوگا کہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی بے ہوشی کو قیامت کے دن کی اس بے ہوشی کے حساب میں شمار کر لیا جائے گا، یا یہ ہوگا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑنے والوں میں وہ بھی شامل ہوں گے مگر وہ مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آ جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متی سے افضل ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں فریق کے بیانات سن کر فرمایا، تم انبیاء میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہ دو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ تم اللہ کے نبیوں میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ دو۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر یہ ہوگا کہ تمام لوگوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو جائیں گے تو میرے ہوش میں آنے کے بعد ان کو اس طرح دیکھنا کہ وہ عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہیں یہ ثابت کرے گا کہ وہ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے تھے۔ اس صورت میں مجھ پر ان کی فضیلت بالکل ظاہر بات ہے۔ اور اگر یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش ہو جانے والوں میں شامل نہیں کیا جائے گا اور وہ سرے سے بے ہوش ہی نہیں ہوں گے حالانکہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، تو یہ صورت بھی ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے والی ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت حاصل ہے
تو پھر مجھ کو ان پر فضیلت دینے کی کیا معنی ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، تم اللہ کے نبیوں میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ دو۔ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب دو جہاں، خاتم النبیین اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے سردار اور سب سے افضل و برتر ہیں، اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ نیز دیگر انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض کو بعض پر اللہ تعالیٰ نے بعض اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات و خصوصیات کا ذکر مثمر انداز میں کریں۔ امتی کے لیے ایک نبی کا دوسرے نبی سے موازنہ کرنا اور ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا، خصوصاً جب کسی نبی علیہ السلام کی شان میں کمی آتی ہو، اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی فضیلت واشگاف الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اور اپنا مقام بیان کرنے میں